بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی دنیا پروگرام کے ساتھ حکیم سید صابر علی اپنے سامعین اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ میں آپ کو ان سستے اور عملی تجربات سے آگاہ کروں جو میری اور آپ کی صحت کے لیے مفید معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان دنوں بہت سے مریض آتے ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم رات کو بھلے اچھے سوئے تھے لیکن صبح اٹھے ہیں تو اٹھتے ہی چھینکیں آئی ہیں، نزلے کی کیفیت ہو گئی ہے، سر بھاری ہو گیا ہے، گلے میں خراش ہے اور کچھ کھانسی کے آثار بھی نظر آتے ہیں، گلے میں درد ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سبب بن جاتا ہے ہمارے ہاں، اگرچہ ہم اتنے امیر قوم تو نہیں ہیں کہ ہر گھر میں اے سی لگا ہو یا ہر گاڑی میں اے سی لگا ہو یا دفاتر میں اے سی ہو، تاہم ہمارے ہاں ان چیزوں کا استعمال بھی عام ہو رہا ہے، پہنچ سے باہر بھی ہیں اور استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت شدت گرما ہے تو ہم اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، برف کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری بعض مساجد میں اب الحمدللہ کے اے سی لگے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی شدید گرمی میں دھوپ میں جلستا ہوا جا رہا ہے، مسجد میں پہنچتے اسے راحت مل گئی ہے۔ بینک میں گیا ہے، بینک میں اس نے معمولی سا کام کرنا ہے اور وہاں جاتے ہی اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جنت میں آ گیا ہے۔ کچھ دیر تک وہ وہاں قیام کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد سے واپس آ جاتا ہے۔ یا بعض اوقات کسی دفتر میں جانے کا ایسا اتفاق ہوتا ہے جو کسی بیوروکریٹ کا دفتر ہے تو وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے، اپنی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو وہاں لے کے عرض و معروج جاتا ہے۔ غرض ہے کہ آدمی ایک طرف تپتی ہی بھٹی میں سے نکل کے یکدم یک ٹھنڈی فضا میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے اٹھتا ہے، پھر اسی جلستی لو میں واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ چیز انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پہ آدمی کو اس کا اظہار چھینکوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس مرض کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے وبائی صورت، ایک ہے موسمی شدت کی وجہ سے۔ جو ان دنوں زکام نزلہ ہو رہا ہے وہ شدت گرما کی وجہ سے، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دھوپ میں سفر کرتے ہوئے ہمیں اپنی گردن کو اچھی طرح کپڑے سے لپیٹ کے رکھنا چاہیے، سر پہ کپڑا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم احتیاط کریں کہ یخ بستہ ہوا میں یکدم نہ جائیں اور یہاں سے نکل کے باہر یکدم دھوپ میں نہ چلے جائیں۔ تاہم کوئی بھی صورت ہو، یہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، جو میرے اور آپ کے بس میں بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جہاں تک ہو سکے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو چھینکیں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، یکدم اس پہ حملہ ہو گیا ہے، اور عام طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب چھینکوں کا حملہ ہوتا ہے تو معمولی سر درد بھی ہو جاتا ہے، ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارا رویہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معمولی مرض سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مرض بہت ہی سلو ہمارے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بنیادی صورتحال یہ ہے کہ جب اس مرض کا حملہ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو آرام کی طرف لے جائیں، کوشش کریں کہ جو ہم زندگی کی تگ و تاز میں مصروف ہیں اس کو کم کیا جائے۔ عام طور پر معمولی آرام کرنے سے ہی یہ مرض خود ازالہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہمارے ہاں مختلف ادویات کا استعمال کرنے کی بجائے وہ سادہ دوائیں جو کہ قدیم دور سے ہمارا استعمال ہو رہے ہیں ان پہ اکتفا کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جوشاندو کا استعمال تھا، جب متروک ہو چکا ہے، لیکن جوشاندہ ہی اس کا علاج ہے۔ ساری دوائیں دینے کے باوجود جو مارکیٹ میں میسر ہیں، آدمی اکتا کے جب جوشاندے کی طرف آتا ہے تو اس کو شفا یابی ملتی ہے۔ اب تو یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہربل میڈیسن کے پیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ جوشاندو کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر نزلہ زکام ہو جائے تو انسان زوفا، بنفشہ، گاؤزبان، لسوڑی جس کو سپستہ کہتے ہیں، اس کا کعوہ بنا کے استعمال کرے تو وہ بڑی جلدی فائدہ دیتا ہے۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو کون سا وہ گھر ہے جس میں انجیر نہیں، اگرچہ انجیر بھی اب بہت مہنگا ہو چکا ہے، ایک دانہ انجیر لے لیں، 2-4 دانے کشمش لے لیں، 2 دانے سبز لاچی لے لیں، اور اس میں اگر کوئی معمولی گرانی ہے تو اس میں زیرہ سفید ڈال دیں، اس کا کعوہ بنا کے استعمال کیا جائے۔
بعض اوقات حدت کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے تو قہوہ ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے، یکدم گرم قہوہ نہ پیا جائے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہم اپنے حلق کنٹرول کریں جو اس کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں مرض ہو یا نہ ہو، جب اس کا خدشہ پیدا ہو جائے، ہمارے ارد گرد جب مریض آنا شروع ہو جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نمک والے پانی کے گھروے بھی کریں اور 1-2 گھونٹ رات کو سوتے وقت نمک والا پانی بھی پی لیں۔ اس سے گلا بھی صاف ہوگا، آنتیں بھی صاف ہوں گی۔ اسی طرح اگر تکلیف محسوس ہو اور گلے میں درد ہو تو انجیر کو منہ میں رکھ کے چوسا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لعاب کی بہت تعریف کی ہے، اور قرآن حکیم میں والتین، جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انجیر کی تو یقینی طور پہ یہ مفید دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اسی طرح چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیا جائے، اس سے بھی گلے میں آرام آ جاتا ہے۔ عام طور پہ نزلہ اور زکام میں احتیاط نہیں کی جاتی کھانے پینے میں سرخ مرچ کی احتیاط کی جائے، ٹھنڈا یخ مشروبات نہ پیے جائیں، وہ بوتلیں جو کثرت سے ہم کھانے کو ہضم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو متروک کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ سادہ غذا استعمال کی جائے، جس میں شوربہ، خواہ چنے کا شوربہ ہو، کدو کا شوربہ ہو، گوشت کو ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جس حد تک مہنگا ہو گیا ہے کہ گوشت کا شوربہ وہ استعمال کرے، وہ بھی ایک غذائی علاج ہے۔ تاہم اس سلسلے میں گھریلو کا کرنا، غذا کا احتیاط کرنا، قبض کا نہ ہونے دینا، اور اگر ہم تیار شدہ دوائیں بازار سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خمیرہ بریشم، خمیرہ گاوزبان، خمیرہ بنفشہ، لو کے سپستان، اس طرح کی دوائیں جو صدیوں سے اس سلسلے میں استعمال ہو رہی ہیں، ہم مفید۔ اور ایک احتیاط جو ہم نہیں کرتے اس پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی دی ہے کہ جب چھینک آئے تو آگے ہاتھ رکھا جائے یا رومال رکھا جائے، تاکہ ہمارے چھینک آنے سے دوسرا متاثر نہ ہو۔ یہ کورونا سے بھی ہم گزرے ہیں، پوری دنیا گزری ہے، تو یہ بنیادی ہدایات ہیں جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہو، چھینک آئے تو وہ ہاتھ رکھے، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ پھر از خود امراض سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطے میں یہ جو شدت کی گرمی ہے، نزلہ زکام ہے، یہ بھی ایک آؤٹ لیٹ رکھا ہے رب نے۔ یہ بعض اوقات بہت سے امراض جو صحیح نہیں ہوتے وہ چھینک آنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے، ویری سوری نہ کہا جائے۔ یہ جدید دور کا تقاضا ہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے اور پھر کہنے والا یہدیکم اللہ کہے۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک اسلوب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرض سے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ چھینکوں کا آنا، حلق کا خراب ہو جانا، کھانسی کا آ جانا، منہ کی سر درد کا ہو جانا، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں ان امراض کو۔ اگر ہم اس کا قرب حاصل کر لیں تو یہ امراض بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس کا ادراک نہ کریں تو پھر مختلف امراض بگڑ جاتے ہیں، اور یہی مرض جو ہے بعض اوقات ٹی بی کی طرف لے جاتی ہے، توجہ نہ دی جائے، شقیقت کی طرف لے جاتی ہے اگر توجہ نہ دی جائے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدا ہی میں مرض کو کنٹرول کیا جائے، اور حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ہدایات ہوں ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی بلا اور مرض سے محفوظ رکھے۔